واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تقوی والوں کو۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور بے شک جہاد سے رکنے کی اور بچنے کی آپ سے تو وہی لوگ اجازت لیں گے لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک ہے، ڈاؤٹ فل ہے وہ اسلام کے بارے میں کہ اسلام سچا ہے بھی کہ نہیں۔ فرمایا وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک کے اندر حیران و پریشان ہیں۔ ولو ارادوا الخروج، اب اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے اپنے حبیب کو سمجھا رہا ہے کہ ولو ارادوا الخروج، یہ جو آپ سے تبوک میں جانے سے رکنے کی اجازت مانگنے آئے ہیں، اگر ان کا تھوڑا بھی ارادہ ہوتا جانے کا تو کیا ہوتا؟ یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم عفا اللہ عنک لما آذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 10ویں سپارے کے 13 رکوع کا آغاز ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا۔ غزوہ تبوک ہوا جیسا کہ کل میں نے بیان کیا تھا، اور 30,000 کا قافلہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے لیے روانہ ہوئے، تو کچھ منافقین نے بہانے بنائے اس غزوے میں جانے سے رکنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہانوں کو سنا، اور کسی نے کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کسی نے کہا میرے ساتھ یہ مسائل ہیں تو میں نہیں جا سکتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو اجازت دے دی کہ اچھا تمہارے ساتھ یہ مسائل ہیں تو تم جو ہے وہ رک جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے حبیب پر یہ آیات نازل فرمائیں جو آج کے درس میں ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ عفا اللہ عنک، اے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ بات کا آغاز ہی یہاں سے، امام رازی نے لکھا کہ یہ حضور کی شان اقدس ہے کہ اللہ نے گفتگو کا آغاز یہیں سے کیا ہے کہ اے حبیب اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ امام رازی لکھتے ہیں کہ اگر عفا اللہ عنک نہیں آتا اور ڈائریکٹ اللہ کہتا کہ آپ نے انہیں اجازت کیوں دی تو بات میں بڑی سختی ہو جاتی، تو اللہ نے چاہا کہ اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے نرمی کی بات کرے، تو پہلے یہ بات فرمائی کہ اے حبیب اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لهم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے لیے یہ ظاہر ہو جاتا کہ ان میں سے کتنے لوگ سچے ہیں جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور جھوٹے بھی آپ کو معلوم ہو جاتے کہ کون کون جہاد پر نہیں جانا چاہ رہا، تو منافق اور مومن دونوں واضح ہو جاتے، جو تبوک میں جا رہے ہیں وہ سارے مومن ہیں، اور جو بہانے بنا رہے ہیں وہ منافق ہیں۔ آپ کی اجازت کا بہانہ بنا کر جو لوگ نہیں جا رہے وہ یہ کہنے لگے ہم نے تو اجازت لے لی حضور سے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اے میرے محبوب آپ سے اجازت نہیں لیں گے جہاد سے رکنے کی وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کہ جہاد کریں باموالہم وانفسہم، اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے۔ جو مومن ہے وہ تو کبھی بھی جہاد سے بچنے کی اجازت لے گا ہی نہیں آپ سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تقوی والوں کو۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور بے شک جہاد سے رکنے کی اور بچنے کی آپ سے تو وہی لوگ اجازت لیں گے لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک ہے، ڈاؤٹ فل ہے وہ اسلام کے بارے میں کہ اسلام سچا ہے بھی کہ نہیں۔ فرمایا وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک کے اندر حیران و پریشان ہیں۔ ولو ارادوا الخروج، اب اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے اپنے حبیب کو سمجھا رہا ہے کہ ولو ارادوا الخروج، یہ جو آپ سے تبوک میں جانے سے رکنے کی اجازت مانگنے آئے ہیں، اگر ان کا تھوڑا بھی ارادہ ہوتا جانے کا تو کیا ہوتا؟
یہ آئے تھے نا کہنے لگے کہ کچھ چند منافقین اور کہنے لگے ہمارا تو جانے کا ارادہ تھا حضور، لیکن گھر میں فنا بیمار ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ وہ مسئلہ ہے، ورنہ میرا تو پورا ارادہ تھا چلنے کا۔ تو اللہ کہہ رہا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کا ارادہ ہوتا خروج کا، نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ضرور یہ تیاری کرتے کچھ سامان کی، کم از کم سامان نکالتے، تلواریں وغیرہ اپنی جو ہے وہ نکالتے، لیکن سب چیزیں وہیں پڑی ہیں اور یہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ تھا لیکن یہ مسئلہ آ گیا۔ تو فرمایا وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَاهُمْ، اللہ نے پسند نہیں کیا ان کا اٹھنا، فَثَبَّتَهُمْ، تو اللہ نے انہیں روک دیا، منع کر دیا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا ان سے بیٹھ جاؤ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو یہ کم از کم کچھ تو تیاری کرتے۔ جس طریقے سے ایک مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی کہ کوئی شخص ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے متعلق کہے کہ یار میری تو نیت روزانہ ہی ہوتی ہے فجر پڑھنے کی، لیکن کیا کروں نکل جاتی، لیکن نہ وہ الارم لگائے نہ گھر والوں کو بول کر سوئے کہ مجھے اٹھا دینا، اب کچھ بھی وہ نہیں کر رہا لیکن یہ ارادہ کر رہا ہے کہ جناب میری تو ارادہ ہوتا ہے کہ روزانہ فجر پڑھوں۔ تو اس سے مراد یہ صرف دعویٰ ہی کر رہا ہے۔ تو اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کا دعویٰ تھا کہ ان کو کوئی اچانک سے کوئی ایمرجنسی آ گئی جس کی وجہ سے تبوک نہیں جا پا رہے، لیکن کم از کم ان کی تیاری تو ہوتی کچھ نہ کچھ، لیکن تیاری تو کچھ بھی نہیں کی انہوں نے، اور آ کر آپ کے سامنے بہانے بناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی تسکین دیتا ہے کہ اچھا ہوا کہ یہ منافقین تمہارے ساتھ نہیں گئے، کیونکہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تبوک میں، یہ منافق جن کا جانے کا ارادہ نہیں تھا، ما زادوکم الا خبالا، تو سوائے تمہاری پریشانی میں اضافہ کرنے کے اور کچھ یہ کام نہیں کرتے تمہارے ساتھ جا کر، اور وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور بھاگ دوڑ کرتے تمہارے درمیان فتنے کو برپا کرنے کی، آزمائش میں تمہیں ڈالنے کی۔ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کے کاموں میں رکاوٹ بننے والے ہوں، پھر انہیں زبردستی بھی دین کے کاموں میں استعمال نہیں کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ ساتھ آئیں گے تو اور معاملہ خراب کریں گے، معاملہ اچھا نہیں کریں گے۔ تو چند لوگ ہوں لیکن صالح ہوں، ایماندار ہوں۔ تو یہاں بھی یہ کہ بات بیان کی جا رہی ہے، اچھا ہوا کہ منافق نہیں گئے، ورنہ اگر آپ کے ساتھ جاتے تو آپ کے ساتھ جا کر آپ کی اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ کو برپا کرتے، پریشانی کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور ابھی بھی تمہارے درمیان ان کے کچھ جاسوس ہیں۔ ایک ترجمہ تو سماعون کا جاسوس کیا گیا ہے، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور ابھی بھی تمہارے اندر ان کے سننے والے، ان کو سننے والے موجود ہیں۔ اس سے مراد جاسوس سے مراد ہے کہ کچھ لوگ انہوں نے ابھی بھی شامل کیے ہیں کہ جو دیکھیں حالات کو، اور اگر سننے والے ترجمہ کریں تو مراد یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو سادہ لوگ مسلمان ہیں، جب وہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ لوگ، تو ابھی بھی کچھ لوگ تم میں موجود ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ وَلَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، اور تحقیق ضرور اس سے پہلے بھی انہوں نے تم سے، تمہارے لیے فتنے کو برپا کیا ہے۔ اس سے پہلے اے حبیب آپ دیکھیے تو پچھلے جو غزوات ہوئے ہیں اس میں بھی تمہارے لیے انہوں نے آزمائش ڈالی ہیں۔ جیسے غزوہ احد ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمیں مشرکین سے لڑنا ہے، اور یہ سارا قافلہ مدینۃ المنورہ سے احد کی جانب روانہ ہوا، تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا وہ بھی روانہ ہوا، اور اس کے ساتھ 300 لوگ تھے، 300 بندے اس کے ساتھ موجود تھے، اور جب احد قریب آنے لگا تو وہیں سے ٹرن ہو گیا اور اس نے کہا کہ بھئی ہمیں نہیں لڑنا۔ تو اب عین جنگ کے موقع پر 300 آدمی لشکر میں سے نکل جائے تو دوسروں کی ہمت بھی پست ہو جاتی ہے، تو اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ 300 نکلتے ہی نہیں، ان کے 300 کے بعد میں نکلنے کی وجہ سے دوسروں کا بھی مورال ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے منافقین فتنے برپا کرتے رہے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں آپ کے لیے کاموں کو، تدبیریں الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں کہ کہیں اس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے، اس طرح اس سے نقصان پہنچ جائے۔ کبھی مال غنیمت آپ بانٹ رہے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، کبھی یہودی اور مشرکین سے مل گئے کہ مسلمان ہار جائیں، تو آپ کے لیے تو مسلسل یہ الٹی سیدھی چالیں چلتے رہتے ہیں۔ حتیٰ جاء الحق، لیکن کیا ہوا؟
ان کی چالوں سے کچھ نہیں ہوا، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا امر، اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، وہم کارہون، اگرچہ ان منافقین کو یہ بات بری لگتی ہے، ناپسند ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی، اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو آپ سے کہتا ہے اذن لی، مجھے اجازت دے دیجیے جہاد میں نہ جانے کی، ولا تفتنی، اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، الا فی الفتنۃ سقطوا، اور خبردار وہ تو فتنے میں، آزمائش میں آ چکے، فتنے میں تو آ چکے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جو جہنم ہے وہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ اس آیت میں کون سا شخص ہے جو کہہ رہا تھا کہ مجھے اجازت دے دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے؟ اکثر مفسرین نے اس شخص کا نام لکھا جد بن قیس۔ جد بن قیس نے کہا حضور معاملہ یہ ہے کہ میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے مال کو لے لیجئے۔ معاملہ یہ ہے کہ رومن امپائر جو ہے وہاں پر میں نے سنا ہے کہ عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، اور میرا دل جو ہے نا وہ بڑا بدلنے والا ہے عورتوں کی طرف، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور میرا دل کسی عورت پر آ جائے اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، تو میرا جانا جو ہے وہ جانے کا ارادہ تو ہے لیکن جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا، کسی عورت کے چکر میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے آزمائش سے بچا لیجیے۔ یعنی ایک ایسا بہانہ تلاش کر رہا ہے جس کے اندر دکھا یہ رہا ہے کہ تقوی ہے معاذ اللہ، کہ وہ تو بڑا زنا سے اور عورتوں سے بچنا چاہ رہا ہے، اس لیے جہاد میں نہیں جانا چاہ رہا۔ اللہ فرما رہا ہے الا فی الفتنۃ سقط، تو وہاں جا کر فتنے میں کیا آئے گا، تو یہیں فتنے میں۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک نیک کام سے بچنے کے لیے دوسرے نیک کام کا ریفرنس دیتے ہیں، میں یہ کام کرتا لوں لیکن مسئلہ یہ ہو جائے، میں نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا ہوں مسجد میں، کیوں ریاکاری ہو جاتی ہے۔ ایک تو نماز نہیں پڑھ رہے ہو آپ، اور جو نماز بولے بھائی کیوں نہیں پڑھتے ہو نماز، وہ کہتا ہے یار اب میں نماز پڑھنے آؤں، لوگ دیکھیں گے مجھے نماز پڑھتے ہوئے، تو اس میں تو ریاکاری ہو جائے گی کہ لوگ دکھاوے کے نہیں کر رہے، تو میں یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں۔ تو ایک کام غلط کر رہے ہو اور اس کو چھپانے کے لیے نیکی کا سہارا لے لو، یہ اس نے بھی یہی کیا۔ اور مفسرین نے یہ لکھا کہ اپنے آپ کو ایک نیک کام سے بچانے کے لیے تقوی کا حوالہ دینا بھی منافقت ہے اور شیطانیت ہے۔ تو اس نے یہی کہا کہ حضور مجھے بچا لیجیے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اب غزوہ تبوک کو مسلمان چلے گئے، وہ منافقین پیچھے رہ گئے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں پہنچے اے مسلمانوں کوئی بھلائی، تم جیت جاؤ، مال غنیمت ملے، تمہیں عزت ملے، تسؤہم، تو انہیں بری لگتی ہے کیونکہ یہ تمہارے ساتھ نہیں گئے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی پہنچ جائے مصیبت، تو یقولو، تو یہ منافقین جو پیچھے رہ گئے کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، کہ بے شک ہم نے تو پہلے ہی احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، ہمیں تو نظر آ رہا تھا ہاریں گے، ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ ہار اور بڑا نقصان ہونے والا ہے، تو تم دیکھو نا ہم کتنے عقل مند لوگ ہیں، ہم نے تو جانے سے پہلے ہی منع کر دیا تھا، ہمیں تو دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو پہلے ہی احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، یعنی بڑے خوش ہوتے ہیں جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ کون یہ منافق؟ قُل لَن يُصِيبَنَا، اب یہ آیت بہت اہم ہے، بہت اہم آیت ہے اور بڑی شاندار آیت ہے۔ یہ آیت تو آپ یاد کر لیجیے، زندگی میں کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت آئے، اس آیت کو پڑھیے، ترجمے کو یاد کیجیے، اللہ آپ کو سکون دے دے گا، بڑا پیس آف مائنڈ ملتا ہے اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، اللہ پہلے بیان کر رہا منافقین کو مصیبت پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو بڑے جو ہے وہ برا لگتا ہے انہیں۔ اب آپ اے حبیب ان سے کہیے، کیا کہیے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ آیت نمبر 51 ہے سورۃ توبہ کی، یاد کر لیجیے۔ لن یصیبنا، ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچے گی، الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی شخص ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا، ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ ہمیں اگر کوئی چیز پہنچے گی تو وہی پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ اللہ نے لکھی ہے مشکل تو مشکل آئے گی، اور اللہ نے نہیں لکھی مشکل، سارا زمانہ مشکل دینا چاہے تو مشکل نہیں آئے گی۔
لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے ہمارا مولا. اس کے ہاتھ میں ہے تقدیر، اس کے ہاتھ میں ہے اختیار، اس کے ہاتھ میں ہے پاور، اس کے ہاتھ میں ہے طاقت. وہی ہے جو تقدیر بندے کی لکھتا ہے. وہ بچانا چاہے تو کوئی جو ہے وہ ظلم کر نہیں سکتا، اور وہ ڈبانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. یہ ہے اللہ پر ایمان. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. نہ تلواروں پر، نہ اسلحے پر، نہ طاقت پر، نہ ٹیلنٹ پر، نہ عقل پر. مومن کو بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے روزی روٹی لکھی ہے، کوئی آپ کی روزی روٹی چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے نہیں لکھی تو کوئی دے نہیں سکتا. یہ ہے ایمان، یہ ہے کامل ایمان. یہ آدمی پر ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو سمجھ لیں آپ کے پاس توکل ہے، اور اس معاملے پر آپ کے پاس نہیں ہے تو توکل کی کمی ہے. تو توکل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بار بار اس آیت کو یاد کرتے رہے. جب پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، سوچیں اب کیا ہوگا. آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، یار اب تو یہ میں تو ختم، آئی ایم ڈن، میں تو ڈن ہو گیا. جب یہ معاملہ آ جائے تو آپ کہیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولا. وہ ایک بہت اچھا انگلش کے اندر ایڈیم ابھی ہمارے جمال صاحب نے مجھے پڑھایا تھا کہ جب آدمی کسی اونچائی سے گر رہا ہوتا ہے اور اللہ پر ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کا ٹرسٹ اللہ پہ ہوتا ہے، اور وہ اوپر سے گر رہا ہوتا ہے، تو دو کاموں میں سے ایک کام ہوگا. یا تو اللہ اسے بچا لے گا گرنے سے، یا اسے اڑنا سکھا دے گا. ٹھیک ہے؟ بلندی پر اگر گرنے والا ہے اور توکل اللہ پر ہے تو بہت اچھی بات لکھی اور انہوں نے پکچر بھی اس میں بنی ہوئی تھی. اس میں تھا کہ ایک آدمی گرنے والا ہے تو انہوں نے کہا دو چیزیں ہوں گی اگر اس کا توکل اللہ پر ہے. یا تو اللہ اس کو گرنے نہیں دے گا نیچے، یا اس میں ایسی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ اس کو اڑنا سکھا دے گا اور یہ اڑتا ہوا چلا جائے گا. تو اللہ پر توکل رکھی. اللہ کبھی بھی بندے سے جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندہ نا امیدی کی زندگی گزارے. ایک آپشن بند ہو گیا، اللہ نے 100 نکالے ہوں گے، اور جب وہ 100 مل جائیں گے آپ کو تو آپ کہیں گے کہ یار وہ تو پچھلا والا تو کوئی آپشن نہیں تھا میرے پاس، یہ اپورچونٹی زیادہ ہے. تو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو یہ بات ہے حبیب منافقوں کو کہہ دیں قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. اے حبیب ان سے کہیے کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں دو اچھی چیزوں میں سے ایک کا. حسنین مانے دو اچھی چیزیں، احدى مانے ایک. دو اچھی چیزوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو. منافقین پیچھے بیٹھے ہوئے کیا انتظار کر رہے ہیں؟ یا تو مسلمان جیت کر آئیں گے تو غازی بنیں گے، اور یا پھر مسلمان مارے جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے. تو قرآن دونوں چیزوں کو حسنین کہہ رہا ہے. قرآن کے نزدیک جو دنیا کی ہار جیت ہے وہ دنیا کی ہار جیت مسلمان کی ہار جیت نہیں ہے. کیونکہ مسلمان اگر مارا بھی جاتا ہے اللہ کی راہ میں تو ہارتا نہیں ہے. مسلمان جیتتا ہے تو غازی ہے، اور اگر مارا جاتا ہے تو شہید ہے. دونوں صورتوں میں مسلمان تو ون ون سچویشن کے اندر. مسلمان شہید ہے تو فرمایا انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، انہیں ہماری طرف سے رزق دیا جاتا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا احد الحسنین، دو چیزوں میں سے تمہیں ایک کا انتظار ہے. تو ہمارے نزدیک تو چاہے ہم غازی ہو جائیں کہ شہید ہو جائیں، اصل مقصود دنیا کے اندر اللہ کا بندے سے یہ نہیں ہے کہ بندہ جا کر فائٹ کر کے مار کتنے بندے رہا ہے یا جیتتا ہے کہ ہارتا. جو دنیا کی ہار اور جیت کا ایک اصول ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے جان و مال سے میدان میں اترتا ہے کہ نہیں اترتا. اگر وہ جان و مال سے صحیح نیت کے ساتھ غلبہ دین کے لیے میدان میں اترتا ہے، اب مارے یا مر جائے، مرتا ہے تو شہید ہے، مارتا ہے تو غازی ہے، دونوں صورتوں میں جنتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں تم یہ انتظار کر رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیے وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ، کہ اللہ تمہیں بھیجے عذاب اپنے پاس سے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے.
یہ اللہ کے عذاب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا آسمان سے پتھر نازل ہو رہے ہیں، زلزلہ آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ بہت سی قوموں کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا، قوم نوح ہے، قوم ثمود ہے، قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے، ان کے ساتھ آسمانی عذاب آئے۔ اور ایک اللہ کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیر پر سوا شیر کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ایک ظالم پر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ظالموں کو مومنوں سے ختم کروا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دو چیزیں تم پر آنے والی ہیں، یا تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا اللہ مومنوں کے ہاتھوں سے تمہیں جو ہے ختم کروا دے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو تم بھی انتظار کرو، اور اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصِينَ، ہم بھی تمہارے متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ تم ہمارے غازی یا شہید بننے کا انتظار کر رہے ہو، ہم تمہارے متعلق اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نفاق کی نشانیوں سے اور منافقت کی علامتوں سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے، اور صحیح کامل ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ پر خالص توکل نصیب کرے۔ وہ جو فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، تو ہمیں کامل طریقے سے اپنے رب کی ذات پر توکل کرنا نصیب فرمائے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہی عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی ذلت دیتا ہے۔ وہ عزت دینا چاہے تو کوئی عزت چھین نہیں سکتا، وہ ذلیل کرنا چاہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے تو کوئی بندہ عزت نہیں دے سکتا، سب میرے رب کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے، عزت والوں کا ساتھ دے، عزت والوں کی رشتہ داری دے، ذلت سے بچائے، ذلیل لوگوں کی بد سے بچائے، ذلیل لوگوں کی صحبت سے بچائے، ذلیل لوگوں کی دوستیوں سے بچائے، اور دعا مانگا کریں ذلیل لوگوں کی رشتہ داری سے بچائے۔ بعض اوقات آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹیاں دی ہیں، بیٹے دیے ہیں، آپ خود نکاح کرتے ہیں، تو بعض اوقات آدمی اچھا ہوتا ہے لیکن ذلیل لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ بچے کی شادی ایسی جگہ ہو گئی جو ذلیل لوگ ہیں، بچی کی شادی ایسی جگہ کر دی جو ذلیل لوگ ہیں، اب ان کے ساتھ یقیناً شادی ہو گئی تو زندگی بھر کا واسطہ، اب زندگی بھر کا واسطہ ذلیل لوگوں سے پڑ جائے تو بتاؤ زندگی عذاب ہو جائے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے اولاد عطا کی ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ذلیل لوگوں کی رشتہ داری سے بھی بچائے، عزت والے خاندانی لوگ، معیاری لوگ، تقوی والے لوگ، صاحب خشیت الہی رکھنے والے لوگ جو ہیں، اللہ ان سے واسطہ رکھے، خوف خدا والے لوگ ہوں، تاکہ آپ کی فیملی لائف بھی ایک آئیڈیل طریقے سے چلے اور زندگی آپ کی جو ہے وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ گزرے۔ اللہ رب العزت خیر والا معاملہ فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے، اور ہمیں خیر کثیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔